My criticism is slightly different. آپ بنا دیں گے 10 مریضوں کو دیکھ لیں گے, 15 کو دیکھ بالکل لیں گے. بالکل But which will be nothing, then drop this in the will ocean. create a dichotomy that 10 are being looked after, 20 are there outside. بالکل صحیح. And I think if you and I suggest this point that this is the agenda for the future mental health professionals, that rehabilitation services have to be established, and if they are not established, then what is the point of getting those patients better? بالکل ریہیبلیٹیشن اینڈ ہیبلیٹیشن سروسز So both ان کو کرنا ہے, اور یہ نیشنل کاز ہے, اور یہ ایک کسی انڈیویجول کا کاز ہے ہی نہیں. یہ میرے خیال میں سوسائٹی ہوتی ہی وہ ہے. میری نظر میں فرید, آپ کے اس میڈیم کے تھرو بات کرنا چاہتا ہوں کہ سوسائٹی, ہیومن سوسائٹی صرف وہ ہوتی ہے, اس پیمانے پر ناپی جاتی ہے کہ وہ اپنے دیوانوں کا, اپنے مارجنلائزڈ کا, اپنے آرفنس کا, اپنے ابینڈنڈ کا, اپنے ویک اور ولنریبل کا کیا کرتی ہے. اس کی بنیاد پر طے ہوتا ہے کہ کون سی سوسائٹی ہے. Future mental health professionals need to look into that. Services are less, budgetary allocations, and there is no planning that we see that is happening. میں آپ سے فوج کے بارے میں کچھ اور مختلف سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے فوج میں پیس ٹائم میں بھی کام کیا اور آپ نے ڈیفیکلٹ ٹائمز میں بھی کام کیا. اور جب آپ پیس ٹائم میں کام کرتے تھے تو آپ ان کو اسٹریس مینجمنٹ بتاتے تھے, آپ ان کی موٹیویشن بلڈ کرتے تھے, آپ ان کو کوپنگ میکانزمس بتاتے تھے, آپ ان کے چائلڈ ریئرنگ پریکٹسز کی ان کے ساتھ بات کرتے تھے, اور آپ ان کو بہتر انسان, جس کو آپ نے لٹریسی کا نام دیا ہوا تھا, ایموشنل لٹریسی کا نام آپ نے دیا تھا. تو کس حد تک کامیاب ہوئے آپ فوج کو یہ سب چیزیں دینے میں نارمل حالات میں؟ بیسیکلی جو فوج کا کلچر ہوتا ہے اس کو بہت کم لوگ سمجھتے ہیں, اور اس سے جو لوگوں کے مسکنسیپشنز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. یہ بنیادی طور پر جو فوج کا کلچر ہوتا ہے, دیٹ از ان دا بزنس آف پروٹیکشن آف دی باؤنڈریز آف اے نیشن. ٹھیک ہے, جس میں کہ وہ لوگ بالکل الگ طریقے سے ٹرینڈ ہوتے ہیں ان دا بزنس, وچ از اے ویری ریش ورڈ اور بہت بازاری لفظ ہے, لیکن جسٹ ایز این انگلش ورڈ میں اسے یوز کر رہا ہوں, ناٹ ان دیٹ کانٹیکٹ. دے آر ان دا بزنس آف گیٹنگ کلڈ اور کلنگ. ٹھیک ہے, تو وہ جتنے ان کے میکانزمز ہوتے ہیں وہ تو اس بارے میں ہوتے ہیں کہ بھائی آپ نے اس طرف کو جانا ہے, جس طرف آگ لگی ہوئی ہے, جہاں گولیاں چل رہی ہیں, جہاں بامبنگ ہو رہی ہے, آپ نے اس طرف بڑھنا ہے. تو نیچرل ہیومن انسٹنکٹ یہ ہے کہ آپ نے اس سے دور بھاگنا. تو ان لوگوں کو ٹرین کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے. انسانوں میں سے عام انسان میرے اور آپ کے بھائی بہن ہوتے ہیں نا فوج میں. ٹھیک ہے, تو ان کو اس طرف لے کر آنا کہ آپ نے جا کے اس طرف بھاگنا ہے جہاں خطرہ ہے, اس کے لیے ایک بہت ہی ڈفرینٹ سائیکی چاہیے. ٹھیک ہے, سو اس میں ایک میرا رول تھا جو کہ میں سمجھتا تھا کہ ضروری ہے کرنا. سائیکائٹرسٹ وہ نہیں ہے کہ جو ڈاؤن اسٹریم بیٹر ہے اور انتظار کرتا رہے لوگوں کے بریک ڈاؤن ہونے کا, ڈپریسو بریک ڈاؤنز اور سائیکوٹک بریک ڈاؤنس کا. ہی ہیز ٹو گو اپ اسٹریم. تو وہ ایک ماڈل تھا. میرے بہت سارے ساتھی جو کہ فوج میں تھے, ان کو یہ بات بالکل پسند نہیں تھی, اور وہ اوپنلی مجھے یہ کہتے تھے کہ ذرا ہمیں او پی ڈی کرنے دیا کریں, کیا آپ نے ہمیں مصیبت میں ڈالا ہوا ہے, کبھی ادھر بھیج رہے ہیں تو کبھی ادھر بھیج رہے ہیں. دے ایکچولی ور ویری ریزینٹفل آف دس اپروچ دیٹ آئی ہیڈ. لیکن میرا ایک آپ سمجھ لیں کہ میرے اساتذہ کا یہی ماڈل تھا, اور میرا اپنا یہی ماڈل تھا کہ یار دس از ناٹ اے سائیکائٹرسٹ, کہ یہ بیٹھا ہوا لکھی جا رہا ہے. سو بہرحال وہ اس کے ساتھ ڈفرینس آف اوپینین ہے, اور دے ہیو اے پوائنٹ آلسو. تو وہ ہم نے کرنے کی کوشش کی, اور اس میں پھر بہت طرح کے پروجیکٹس کیے. اس میں یہ چائلڈ ریئرنگ, اور اس میں ایک پروجیکٹ جو ہم نے کیا وہ ہیومن سروس ورکرز پروجیکٹ تھا. وہ پروجیکٹ یہ تھا کہ فوج کے اندر جو فوجی ہے وہ تو اپنی جنگ لڑ رہے ہیں یا سرحد پر, یا جو بھی اس کی آپریشنل ڈیوٹیز ہیں وہ کر رہے ہیں. ان کی بیگمات جو کہ ہائیلی کوالیفائڈ خواتین ہیں, ان میں سے ڈاکٹرز ہیں, ان کے اندر ماسٹرز کیے ہوئے ہیں, انہوں نے ایم فلز کیے ہوئے ہیں, سم آف دیم آر پی ایچ ڈیز. وہ کیا کر رہی ہیں سارا دن؟ وہ ایک گھر میں صبح اٹھ کے 10-15 منٹ, آدھے گھنٹے, اچھا سب کے پاس سرونٹس ہوتے ہیں, سب کے پاس گیجٹری ہوتی ہے, وہ ایک اچھے سے گھر میں صاف ستھرے گھر میں رہتی, ان کا کام 2 گھنٹے میں 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا. تو بھائی یہ ہائیلی کوالیفائڈ خواتین کیا کر رہی ہیں گھر میں بیٹھ کے؟
ٹھیک ہے. تو میں نے اس کے لیے ڈسکرائب کیا کہ یہ گھر میں بیٹھ کے نا دے آر ڈیولپنگ واٹ از کالڈ دا ماسی سنڈروم، کیونکہ ان کا کام یہ ہے کہ یہ خود تو بیگم صاحبہ ہیں، یہ تو کچھ نہیں کریں گے، انہوں نے دوسروں سے کام کروانا ہے. تو جس وقت آپ دوسروں سے کام کروائیں گے تو وہ ماضیاں ہوں گی جن سے کام. یہ نیوی میں بہت ہی زیادہ کلچر تھا، وہ کراچی میں تھا، تو وہاں مجھے یہ پروجیکٹ کرنے کا موقع ملا. سو ہم نے وہ ماسی سنڈروم لے کر پھر ہم گئے خواتین کے پاس، اور وہاں ہم نے یہ پروجیکٹ کیا کہ دیکھیے آپ ایک ریلوے اسٹیشن پر نہیں بیٹھی ہیں ایک ٹرین کے واپس آنے کا انتظار کر رہی ہیں پلیٹ فارم کے اوپر، تو بھائی اپنا کچھ کرو یار، اٹھو، کم ٹو دا ہاسپٹل، گو ٹو دا کمیونٹی، گو ٹو ویئر سیلرز لیو، ریچ آؤٹ اینڈ ڈو اپ اسٹریم ورک. یہ سائیکائٹرسٹ نہیں کر سکتے. مجھے فرسٹریشن بھی ہو رہی تھی اور ہماری لمیٹیڈ ریسورسز تھیں اوبیسلی، تو ان کو اس کے اندر انڈکٹ کرنے کی کوشش کی اور بہت ہی زبردست رسپانس کے بھی طرف سے مجھے ملا. مجھے لگتا ہے کہ یہ آپ کا جو والہانہ پن تھا، اس جوش میں آپ نے یہ کام کیا، اور بہت سارے لوگ اس میں تنقید بھی کرتے ہیں کہ آپ کے اس کام کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کے گھر میں مشکلات پڑ گئیں، اور وہ افسران جو بہت تسلی میں ہوتے تھے اپنی بیگمات کو دبا کے، ان کی بیگمات کو جب زبان لگ گئی تو انہوں نے کہا ہمیں تو رانا صاحب نے یہ بتایا، ہمیں تو رانا صاحب نے بتایا کہ ہسپتال آنا ہے. تو کیا آپ کو یہ کبھی محسوس ہوا تھا کہ آپ کو یہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے؟ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہ اس پرٹیکولر پروجیکٹ کی وجہ سے آئی ایم شیور کچھ آئی ووڈ ہیو ہرٹ سم ایگوز، اور آئی مائٹ ہیو، جیسے آپ نے فرمایا اس بارے میں، بالکل صحیح ہے، یہ ایسا ہوا ہوگا. لیکن میرا خیال ہے کہ میں اس کو نقصان مانتا نہیں ہوں اب اس لحاظ سے کہ اگر آپ سنسیئرلی کوئی کام کر رہے ہیں اور اس سے کچھ گڑبڑیں ہو رہی ہیں تو وہ بھی زندگی کا حصہ ہے یار، تو پھر آئی نیڈ ٹو ٹیک دیٹ آن دا چین آلسو. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے، لیکن ضرور ہوا ہوگا جیسے آپ فرمائیں. Now, یہ تو آپ کا پیس ٹائم کا کام تھا. Then 2007 you did a remarkable job by establishing the Center for Trauma Research, and you linked it up with your friends in Aberdeen, and that center has produced classic research. And I want to ask you, what was your motivation to set up that center, and what is the landmark work that you have done in that? دیکھیے 2005 ارتھ کوئک سے مجھے پہلی دفعہ یہ سمجھ آئی کہ سائیکولوجیکل ٹراما بھی کوئی چیز ہوتی ہے. میں ایز اے سائیکائٹرسٹ سائیکو ٹراما کے بارے میں ککھ نہیں جانتا تھا، یقین کریں ساری کتابیں پڑھنے کے باوجود مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ سائیکو ٹراما بھی کوئی چیز ہوتی ہے. ہماری ٹیکسٹ بکس میں اس کا کوئی ذکر ہی نہیں تھا. ایک چھوٹے سے صفحے کے اوپر تھوڑے سے چند لائنیں PTSD کے بارے میں لکھی ہوتی تھی، دیٹس آل. وہ جو کام کرنے کا مجھے آپ کے ساتھ مل کے اور WHO کے اور خالد سعید صاحب کے ساتھ کام کرنے کا اس زمانے میں موقع ملا، تو پتہ چلا کہ یار یہ تو ایک دیر از اے ہول ورلڈ ہڈن بیہائنڈ سائیکولوجیکل ٹراما. اینڈ دین ویئر دیٹ اسٹارٹیڈ ٹو انفولڈ اینڈ دین مائی آئی اسٹارٹیڈ ٹو اوپن اینڈ دین آئی میٹ دس امیزنگ پرسن ان مائی لائف who I think became my soulmate in many ways, Professor David Alan Alexander. He was a Scot down to the core, a great friend of mine and a great friend of Pakistan. ان کے والد صاحب جو تھے وہ لاہور میں سرو کر چکے ہوئے، تو واز اے میجر ایٹ دیٹ ٹائم ان برٹش آرمی. تو وہ ان کا یہ سینٹر تھا، ایبرڈین سینٹر فار ٹراما ریسرچ. تو میرے جب ان کے ساتھ اس بارے میں کولیبریشن سٹارٹ ہوئی اور بات کرنی شروع ہوئی ہم نے، تو وہ پاکستان آنا شروع ہوئے اور میری ان کے ساتھ اچھا وہ جو میری سائلنٹ ان کے ساتھ کانورسیشنز، پھر وہ میرے گھر میں بھی آ کے رہے، اور تو وہاں سے مجھے یہ ایک در کھلا. اور آگے جو ایک اندر معاملہ تھا وہ تو کمال ہی تھا. اس در کے کھلنے کے اندر جو میخانہ تھا اس میں کیا کیا رنگ تھے کیا بتاؤں میں آپ کو. تو یہ جو پیر مغاں تھے ڈیوڈ ایلن الیگزینڈر، انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کیا ٹو دس کانسیپٹ. اینڈ دین وی اسٹارٹیڈ ٹو لک فار سائیکولوجیکل ٹراما ان آر سولجرس سبسیکوینٹلی. تو ارتھ کوئک سے شروع ہوا، آگے چلا، پھر اس زمانے میں ٹیررزم کا سلسلہ شروع ہو گیا. ایک تو یہ تھا کہ ہمیں موقع مل گیا اس ٹیررزم کی وار میں سوات میں کام کرنے کا ود دس انڈرسٹینڈنگ آف سائیکولوجیکل ٹراما اینڈ ہاؤ اٹ کین بی ریورسڈ اینڈ ہیلڈ. ٹھیک ہے، تو وہاں پر ہمیں 189 بچے ملے.
جو کہ گھروں سے اٹھا لیے گئے تھے، ٹیررسٹ نے اٹھا لیے تھے، اور وہ ان کو ٹرین کر رہے تھے ایز پوٹینشیل سوسائڈ بامبرس. ٹھیک ہے، ان کو وہ اپنی ٹرم میں کہتے تھے پتنگ. ٹھیک ہے. اچھا، اب یہ وہ جب وہ ساری وار میں وہ جنگ ٹیررزم کے خلاف جیت لی گئی، سوات میں ریہیبلیٹیشن پروسیس سٹارٹ ہوا، تو اب کسی کو یہ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ 189 بچوں کو کیا کریں ہو آر سیمی ٹرینڈ ملیٹنٹس. ٹھیک ہے. تو وہاں ہمارے ایک ویژنری جو چیف آف آرمی اسٹاف تھے، جنرل کیانی، جنرل اشفاق کیانی، میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں اس موقع کے اوپر کہ انہوں نے ہماری یہ بپتا سنی. ٹھیک ہے. اور پھر مجھے موقع ملا اس کو ٹرانسلیٹ کرنے کا. 189 ان بچوں کو ہم نے ایک اسکول کھول کے دیا، پاک فوج نے کھولا، اور ان کی ٹریننگ، ایجوکیشنل ٹریننگ سٹارٹ ہوئی. اور یہ سینٹر فار ٹراما ریسرچ جو بنا، سائیکو سوشل انٹرونشن، یہ نسٹ سینٹر فار ٹراما ریسرچ اینڈ سائیکو سوشل انٹرونشنس تھا، اور وہاں پر جنرل اصغر صاحب تھے جنہوں نے یہ اس کو فنڈ کیا انیشلی اور اس میں حصہ لیا. تو اس کو موقع ملا کولیبریٹ کرنے کا، اور پھر ہم نے وہ ایک اسکول بنا. ٹھیک ہے. وہ جو اسکول بنا مالاکنڈ میں، ٹھیک ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک کمال کی جگہ تھی، اور اس میں 189 لوگوں کو ہمیں بچانے کا، ان بچوں کو موقع مل گیا. اور پھر یہ آہستہ آہستہ ایجوکیشنل پروسیسز کے تھرو اور ویسے یہ ٹرین ہوتے گئے، اور اگلے 3 سال میں اس پروجیکٹ کے ساتھ یہ آہستہ آہستہ اپنے گھروں کو واپس لوٹے. آج فرید ان 189 لوگوں میں سے ایک ڈاکٹر ہے، ایک انجینئر بھی ہے. ان میں سے بہت سارے بچے ایسے ہیں جو ملک سے باہر ہیں، دبئی میں کام کر رہے ہیں، اپنے گھروں کو چلا رہے ہیں، بڑے ہو گئے ہیں. 2009 کا پروجیکٹ ہے یہ جس کی میں بات کر رہا ہوں، بہت سال گزر گئے. تو وہ جو ایک پروجیکٹ تھا کرنے کا جو موقع ملا مجھے، یہ ممکن نہیں ہو سکتا تھا اگر مجھے ڈیوڈ الیگزینڈر نہ ملا ہوتا، اگر ڈائریک فیرل نہ ملا ہوتا، اگر پال کینن نہ ملا ہوتا، اور انگلینڈ کے جو باقی میرے ساتھی تھے، دوست تھے، وہ نہ ملتے، ڈاکٹر فریحہ پراچا سے میری ملاقات نہ ہوئی ہوتی، جو کہ ہمارے ساتھ بہت زبردست پارٹنر تھیں اس پروگرام کے اندر، فریحہ پراچا. تو انہوں نے اس کو لے کے چلا، اینڈ شی بیکیم لائک اے مدر ٹو دیز 189 کڈس، اور انہوں نے جس طرح سے اس کو لے کے چلی ہمارے ساتھ. تو یہ ایک بہت، یہ ٹراما کے بارے میں انڈرسٹینڈنگ سے ہی ممکن ہوا. اگر نہیں ہوتا تو مجھے نہیں لگتا کہ ان بچوں کو بھی کچھ ہو سکتا ہے. اور پھر جو ہم نے ان کے ساتھ ٹراما انٹرونشنس کی اور خود سیکھا، اس سے جو پیپرز نکلے وہ انٹرنیشنلی پبلش ہوئے. پی ایچ ڈی کی ہماری ایک فوج کی ڈاکٹر نے اس کے اوپر، اس پروجیکٹ کے اوپر، سائیکولوجیکل ٹراما کے، اور جس طرح سے پھر وہ اپنے آپ کو شو کرتا ہے، تو اس سے ایک بز ورڈ بن گیا وہ سائیکو ٹراما. پھر وہ کنڈیشن بن گئی ہر اس سولجر کے لیے جو کہ جائے گا فرنٹ میں، کہ اس کے اندر یہ سینسٹیوٹی پیدا ہو کہ سائیکولوجیکل ٹراما ایک چیز ہوتی ہے جو صرف اس کو نہیں ہوتا، بلکہ ان تمام لوگوں کو ہوتا ہے جو کسی جنگ سے متاثر ہوتے ہیں. ان گھروں میں رہنے والے افراد، عورتیں، بچے، بڑے، بوڑھے، ان کے اندر یہ کلچر، ٹرانس جنریشنل ٹراما کا، یہ پاک فوج کا میں سمجھتا ہوں کریڈٹ ہے بہت بڑا، کہ ان کو یہ تصور سمجھ میں آنا شروع ہوا psychological trauma. I think you are very well protecting your armed forces very beautifully, but I have a different way of looking at it. That in a country like ours, there are very innovative people. They start innovative projects, and those innovative projects last only till the time that those people are at the helm of the affairs. And unfortunately, when they leave that helm of the affair, the next person scraps it out, and that is a national tragedy. The material that you are talking about, the longitudinal study that you are talking about, if this was outside Pakistan, people would have done PhDs on it, people would have published high impact papers, people would have contributed to the other countries in the world where these problems exist. میں اس کو پروٹیکٹ نہیں کر رہا، میں صرف آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ ہر زمانے میں آپ کا جو ماڈل ہوتا ہے چیزوں کا، اس کے اندر ایک
جو آنے والے لوگ ہیں ان کی اپنی ایک ویژن اور انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے. I'm not trying to protect anybody here. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا یہ رائٹ ہے. بٹ آئی ایم فرملی کنونسڈ دیٹ دا سیڈ آف انڈرسٹینڈنگ آف سائیکولوجیکل ٹراما اینڈ پرائمری پریونشن اینڈ پروموشن آف مینٹل ہیلتھ ہیز بین سون ان آرمڈ فورسز اینڈ اٹ ول اسپراؤٹ. دیٹ آئی ایم ویری شیور اباؤٹ. I think the reason that I'm discussing it with you is that I share the mutual disappointment of our generation that the good work that had been done has not been kind of continued, and they have sort of stalled the process. We don't lose anything. The work that we had left behind has not been carried out in the direction that it needed to carry on. And for the building of the institutions, building of the nation, continuity of work is very important. یہ ہمارے ملک کی جنرلی ٹریجڈی ہے جو آپ نے کہا کہ بہت سارے پروجیکٹ سٹارٹ ہوتے ہیں بٹ وہ پھر سسٹین نہیں کرتے. لیکن میں آپ کو ذرا سا ری ایشور کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی چیز اگر سبسٹینشلی سنسیریٹی کے ساتھ صحیح کی گئی ہے نا, اٹ ول ڈیفیٹ اینی میتھڈ بائی وچ اٹ از بینگ ٹیمپررلی سپریسڈ. اور بھری پڑی ہے ہسٹری اس طرح کی چیزوں کے ساتھ کہ جہاں وقتی طور پہ کسی چیز کو دبایا گیا, ختم کرنے کی کوشش کی, لیکن وہ نہیں ہوئی کیونکہ وہ سچ تھا, اور وقت گزرا تو وہ چیز پھر بلاسم کرنے لگی. I admire your optimism and your hope for the future. Absolutely. اللہ کرے کہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہوں, میں غلط کہہ رہا ہوں. آپ یقین رکھیں, آپ یقین رکھیں پھر Okay. آپ کا جو کام ہے وہ نہیں ضائع جائے گا. There are 2 points that I want جی to پلیز. talk. آپ کا یہ جو سائیکو ٹراما تھا, اس کو آپ کے تنقید کرنے والے سائیکو ڈراما کہتے تھے. کیوں اس کو ان کو اتنی اس سے شکایت تھی؟ دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کا جس انداز سے چیز کو دیکھنا ہے نا وہ اس پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ایز سائیکائٹرسٹ یو اینڈ آئی نو دیٹ آر کانسٹرکٹس آر بیسڈ آن آر اون تھاٹ پروسیسز. تو جو میرے ذہن میں کانسٹرکٹ ہے, جو اسکیما ہے میرے اندر, اس سے میں اس پرٹیکولر سچویشن کو, سرکمسٹانس کو, یا واقعے کو, یا پروجیکٹ کو دیکھوں گا. وہ پروجیکٹ کیا ہے یا وہ سچویشن کیا ہے یہ اس کے بارے میں رائے نہیں ہے. دس از اے ریفلیکشن آف دا اسکیما دیٹ یو آر کیرنگ ان یور مائنڈ. ٹھیک ہے, پوری کی پوری کوگنیٹو تھراپی اس کے اوپر بیسڈ ہے دیٹ اٹ از نیور دا سچویشن اور اے سرکمسٹانس دیٹ ڈیسائڈس یور ایموشنل ریئیکشنز اور فزیولوجیکل رسپانسز. اٹ از دا وے یو ویو اٹ. آپ نے ایک اور جو بہت زبردست کام کیا ہوا ہے وہ EMDR اور سائیکولوجیکل انٹرونشنز کی ہوئی ہیں, cognitive behavior therapy. You are known for that. You are still teaching in many places about that. Tell us about what this EMDR is and how useful it is. Eye movement desensitization and reprocessing کی تھراپی فرانسین شپیرو کیلیفورنیا میں ایک تھی خاتون, انہوں نے اسٹارٹ کی تھی. بیسکلی ٹراما تھراپی ہے کہ وہ لوگ جو کہ ایسے حادثات کا شکار ہوتے ہیں جن کو پروسیس کرنے کا انسانی ذہن میں نظام ہی ایگزسٹ نہیں کرتا. ٹھیک ہے, تو جب وہ نظام ایگزسٹ نہیں کرتا تو وہ جو ٹراما ہے وہ پڑا رہتا ہے, اور وہ پھر بیس بنتا ہے ڈسوسیشن کی, پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کی, کرونک ڈپریشن کی جو کہ ریزسٹنٹ ہو جاتا ہے, اور طرح کی بہت ساری کمپلیکیشنس کی, سائیکیاٹرک ایز ویل ایز فزیکل. سو ایون پوزیشن اسٹیٹ کے اندر ہمارے ہاں جو انڈر لائن تھیمز ہوتی ہیں وہ سائیکولوجیکل ٹراما کی ہوتی ہیں, وہ ان پروسیسڈ دماغ میں پڑا ہوتا ہے. تو انہوں نے ایک ٹیکنیک نکالی, اور اس ٹیکنیک سے آپ یہ کرتے ہیں کہ وہ برین کے وہ والے ایریاز نیورو بایولوجیکلی جو کہ اویلیبل نہیں آپ کو, وہ آپ ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں فرام دا ایگزسٹنگ ریسورسز آف دا انڈیویجول, جس سے کہ وہ ٹراما ریزالو ہو جائے اور وہ پھر اس طریقے سے آپ کو ڈسٹرب کرنا بند کر دے جس طرح سے وہ روزمرہ کر رہا ہے. دس از واٹ EMDR بیسکلی از. ہمیں اس کو اسٹارٹ کرنے کا موقع ارتھکویک میں ملا تھا پاکستان میں. ایک اس میں پاکستانی تھے ڈاکٹر سلیم ترین, بہت زبردست آدمی ہیں, آئرلینڈ میں ہوتے ہیں, ناردرن آئرلینڈ میں ہوتے ہیں. ان کے جو دو ساتھی تھے پال کینن اور ڈیرک فیرل, پروفیسرز ہیں, بہت زبردست لوگ ہیں, وہ لے آئے پاکستان میں یہ, اور پھر ہم نے اس کو لے کے آگے چلے. تو 2010 میں ہمیں موقع ملا EMDR ایشیا بنانے کا, اور EMDR ایشیا جب بنی بالی انڈونیشیا میں, تو پاکستان کی میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اندر ایک وہ
ایک پرائڈ ہے. آئی بیکیم اٹس ایز اے پاکستانی اوبیسلی اٹس فاؤنڈنگ سیکرٹری جنرل, اور پھر میں نے اس کا کانسٹیٹیوشن لکھا, اس کا بورڈ بنا, اور پھر وہ اس وقت سے ماشاء اللہ ناؤ اٹس اے بلاسمنگ اینٹی EMDR ایشیا. دنیا میں اس وقت جو میجر کام ہو رہا ہے EMDR کے اوپر وہ EMDR ایشیا کی طرف سے ہو رہا ہے, اینڈ وی ہیو دا لارجسٹ نمبر آف member states across ایشیا. اس کی ممبرشپ ہے, اور اس میں بہت سارے ٹرینرز بنے ہیں, اور EMDR پاکستان کو پھر ہم نے 2016 میں بنایا, اور اس کا میں پیٹرن ہوں ابھی تک, اور اس کی بڑی زبردست قابل لوگوں کی ٹیم ہے جو EMDR پاکستان کو چلا رہی ہے. اس میں میری ایک بہت ہی ہونہار شاگرد ہیں ڈاکٹر سویرا منصور, جو کہ ایک گولڈ میڈلسٹ بھی ہیں, پروفیسر مبشر گولڈ میڈل ان کو ملا ہوا ہے, وہ آج کل اس کی پریزیڈنٹ ہے. تو یہ ایک زبردست انٹروینشن ہے. اور اسی طرح سے کوگنیٹو تھیراپی کا سیرا تو میں ہمیشہ کہتا ہوں پروفیسر بشیر صاحب کا, پروفیسر بشیر احمد صاحب کا. میں ایک سولجر ہوں, وہ جرنیل ہے اس کا, اور وہ اس کو لے کے چل رہے ہیں, وہ اس کے بانی ہیں پاکستان میں, اور ان کی محبت ہے کہ انہوں نے مجھے بھی موقع دیا ہے ٹو اسسٹ ہم ان دس پروجیکٹ. ہی از ویری کائنڈ ٹو ڈو دیٹ. آئی ایم دیئر ٹو اسسٹ ہم ان دیٹ جرنی. آل کریڈٹ ٹو بشیر فار کوگنیٹو. آپ بولتے بہت اچھا ہے, آپ لوگوں کو میسمرائز کر دیتے ہیں. لوگ آپ کی طرف دیکھنا شروع کرتے ہیں تو ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وہ کدھر دیکھ رہے ہیں. آپ کی بات کرنے کا انداز بڑا اچھا ہے, آپ باڈی موومنٹس آپ کی بڑی اچھی ہیں. یو اسٹینڈ, یو اسپیک, یو میک این آئی کانٹیکٹ. یہ ساری چیزیں کیسے آئی ہیں؟ کیا آپ کو گفٹڈ ہیں, یا فاسٹرڈ ہے, یا آپ ان کو انجینئر کرتے ہیں ٹو میسمرائز پیپل اراؤنڈ یو؟ ٹیل اس دی سیکرٹ. یہ انجینئرنگ کوئی نہیں ہے اس کے اندر. میں آپ کو بتاؤں کہ مجھے اسکول کے زمانے سے نا ڈبیٹس کا شوق رہا ہے, اور وہ مجھے چونکہ اردو لٹریچر سے بھی محبت رہی, اور وہ ایک ایلیمنٹ تھا. ڈبیٹس نے بہت ہیلپ کیا. اس کا سارا کریڈٹ ایکچولی کیتھیڈرل اسکول لاہور میں ہم نے ایک کیتھیڈرل اسکول ڈبیٹنگ سوسائٹی تھی, اس کا میں ممبر تھا. تو میرے جو ٹیچرز وہاں پر تھے انہوں نے ہمیں کھڑا ہونا, بیٹھنا, کیسے بات کرنی ہے یہ سکھانا شروع کیا, ڈبیٹس کرنی شروع کی. پھر اس میں بہت موقع ملا مجھے ڈبیٹس کرنے کا, اور اللہ نے اس میں مجھے آپ سمجھیے کہ کچھ تھوڑی بہت کامیابی بھی دی. تو وہ چلتا رہا سلسلہ. پھر آرمنڈ کالج میں آ کے بھی وہ سلسلہ چلتا رہا. سو آئی تھنک دیٹ پرٹیکولر ایسپیکٹ کنٹینیوز, اور اس سے تھوڑی بہت سمجھ آنی شروع. میرے خیال میں اس سے فائدہ سب سے زیادہ اس سے ہوا کہ مجھے پڑھنے کا موقع ملتا رہا ہے, لٹریچر, پوئٹری, باقی چیزیں جو کہ کمیونیکیشن میں آپ کو ہیلپ کرتی ہیں. تو آئی تھنک اٹس مور سو یو نو دیٹ یو ڈو اٹ ویل. یا آپ کی محبت ہے, حسن نظر ہے آپ کا جو آپ سمجھتے ہیں. اوکے, نہیں آئی تھنک یو ڈو اٹ ویری ویل. مجھے یہ بتائیں کہ آپ ڈین آف سکائٹری, فیکلٹی آف سکائٹری CPSP رہے فار 2 terms, and you did some landmark achievements, and you made the face of faculty of psychiatry look very different. What do you think were your achievements, and what would you like to advise if you were to become the dean of psychiatry today? No, I would never become or like to become the dean of psychiatry. I think جو آگے دریا کا چلنا بہت ضروری ہوتا ہے. I will be a total flop if I became a dean of psychiatry today. I will not, even if I got an opportunity. So I think it's the future generation's job to actually look at the realities of training from now on. لیکن میں اس کو تھوڑا سا پیچھے لے کر جاؤں. جو ہم نے کام کیا وہاں پہ وہ یہ تھا کہ ہم نے یہ کانسیپٹ دینے کی کوشش کی کہ ایگزام از اے فیسیلیٹیٹیو فینومینن فار دا ٹریننگ. یہ لوگوں کو پکڑ دھکڑ کا اور ان کو سبق سکھانے کا اور ٹریننگ دینے کا موقع نہیں ہوتا. ٹھیک ہے, آئی تھنک جو میری اور آپ کی اس زمانے کی اچیومنٹ ہے وہ کریکولم ڈیولپمنٹ ہے, اور کلیئرلی ڈیفائنڈ آؤٹ کمز ہیں کہ بھائی یہ آپ سے ایکسپیکٹڈ ہے. ٹھیک ہے, اب یہ کیسے اچیو کرنا ہے یہ ہم آپ کو مختلف ورک شاپس کرا کے نا اس میں بتائیں گے بھی. ٹریننگ بھی اس کے مطابق کرنی ہے آپ نے. اور پھر آپ کو اگر یہ ایک دفعہ بھی محسوس ہو کہ جو کچھ ہم نے آپ کو کبھی پڑھایا ہی نہیں, جو ہم نے کبھی
آپ کو ڈیمونسٹریٹ ہی نہیں کیا, اس کو امتحان میں پوچھ رہے ہیں, تو آپ کو حق ہے کہ آپ ہمارا ہاتھ پکڑ لیں. اور میں اور آپ فیڈ بیک لیتے رہے, اور آپ نے تو پھر اس کو انسٹیٹیوشنلائز کیا اس فیڈ بیک کو اپنے دور میں ڈین شپ کے, اور آپ ہر جگہ جاتے رہے لوگوں سے پوچھنے کے لیے کہ واٹ از یور فیڈ بیک ٹرینیز کی. بہت بڑی بات تھی جو آپ لے کے اس کو آگے چلے ٹو دا ڈور اسٹیپ آف دی ٹرینیز. تو ہم نے جو کام کیا مل کے وہ یہ تھا کہ ٹرینی کو امتحان سے خوف ختم ہو جائے, اور اس کو وہ یہ سمجھے کہ اگر میں نے یہ کام کیا ہوا ہے نا تو دیر از نو بڈی ہو گوئنگ ٹو اسٹاپ می. وہ ہمارے سے پہلے نہیں تھا. امتحانوں کا ایک بہت اندیشہ اور خوف لے کر ٹرینیز چل رہے ہوتے تھے, اور بہت سارے لوگ یہ ملک چھوڑ کے چلے گئے کہ یار ہم پاس ہی نہیں ہوں گے. I am little hurt and disappointed. I don't know whether you share that with me or not, that the leaps of success, the leaps that we had formed and gave this country a direction for the examination and postgraduate qualification, it has detracked. Is that right or wrong? Deep inside, I share your pain and hurt, and I agree that the standards of psychiatry training, which needed to be jealously protected, would get compromised by this approach that we have of finding easier paths and easier ways and means of becoming a postgraduate. This is, I think, in a way, has happened with education overall as well, and psychiatry is getting its share also in it. But you and I are obviously hurt because we were in some ways involved in setting those standards and trying to help people attain those standards, saying look, ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کو ڈرنا نہیں ہے, لیکن یہ اسٹینڈرڈز آپ کو میٹ کرنے پڑیں گے. You are considered to be the godfather who doesn't contest himself, but who nominates and who brings the presidents each time. Is that true or false? بالکل. میرا جو پیشن اور انٹرسٹ ہے پاکستان سائیکائٹری سوسائٹی کے افیئرز میں وہ ہے, اور وہ انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا. الیکشنز میں نے کبھی حصہ نہیں لیا, وہ میرے استاد کی تعلیم تھی جنرل ارشد کی کہ آپ نے کبھی الیکشن میں حصہ نہیں لینا, اور وہ میں آئی ہیو ٹو اڈیئر ٹو دیٹ. میں ذاتی طور پر آپ سے عرض کروں, اور یہ شاید فورم تو نہیں ہے اس بات کا, میں بلیور ہی نہیں ہوں پروسیس آف الیکشنیئرنگ کا ان پروفیشنل باڈیز. کیا سارے لوگ مل کے ووٹ کر کے یہ بتائیں گے کسی مریض کو کہ آپ پروفیسر فرید منہاس پاکستان کے بہترین سائیکائٹرسٹ ہیں ان کے پاس جائیں, اس کی ووٹنگ ہوگی؟ آپ کی پروفیشنل ایکسلنس بولتی ہے جناب, تو جب کسی گھر میں کوئی بیمار ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ ان کو آپ پروفیسر صاحب کے پاس لے جائیں. یہ ہے نا, وہ آپ نے ارن کی ہے. یہ کیا طریقہ ہوا کہ آپ نے پروفیشنلز کو ڈیوائڈ کر دیا یار. یعنی جس دن آپ ووٹ کرنے جا رہے ہیں تو آپ دو طرح سے ووٹ کرتے ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ غلط ہے. پروفیشنلز کیسے غلط ہو سکتے ہیں؟ پروفیشنلز تو کمپیٹنٹ ہوتے ہیں اور ان کی کمپیٹنس کی ڈگریز ہوتی ہیں. میری جو جس چیز کو آپ گاڈ فادر کہہ رہے ہیں نا, وہ یہ ریکویسٹ ہوتی ہے ہمیشہ اپنے دوستوں سے, ساتھیوں سے, کہ یار پلیز ڈیولپ اے کنسنسس. تو میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے, ابھی جو کرنٹ پریزیڈنٹ ہے, ٹھیک ہے, ہی واز الیکٹڈ ان اپوزڈ, ٹھیک ہے نا. اس کے اندر میں اس کو اون کرتا ہوں اس بات کو کہ میں نے پرسنلی ریکویسٹ کی, جو میرے بہت ہی عزیز اور پیارے دوست ہیں, ٹھیک ہے, جو کہ واز تھنکنگ, میں ان کا نام نہیں لوں گا بیکاز یہ موضوع اس طرح کا ہے, کہ ان کو میں نے فون کیا, میں نے کہا کہ میرا یہ بلیف سسٹم ہے یار, ٹھیک ہے, کیا آپ کو لگتا نہیں ہے کہ یہ بہت اچھا آدمی ہے, ٹھیک ہے, جس کو ہم پریزیڈنٹ بنا سکتے ہیں؟ مجھے کہا ہاں بہت اچھا ہے. تو میں نے کہا پھر کیا ہم ڈیوائڈ ہونا ہے ہم نے؟ ٹھیک ہے, مطلب یہ کہ آپ نے فوج میں رہتے ہوئے یہ تو سیکھ لیا کہ ریموٹ کنٹرول سے فیصلے کیسے کرانے ہیں, اور آگے فیصلے تو میرے خیال میں فوج سے نہیں, میں نے سیکھا الیکشن سے بچایا. ادھر کی ٹریننگ اور ادھر کا ماڈل آپ نے پی پی ایس میں استعمال یہ بالکل ذاتی, یہ بالکل ذاتی تھاٹ پروسیس ہے. اوکے, آئی تھنک دیٹس اے ویری انٹرسٹنگ اینگل دیٹ یو ہیو. But obviously PPS has its own constitution and its I'm not saying this is the correct approach, not for a moment. This is just my approach. Okay. Now let me ask your opinion about it کہ جو societies role play کر رہی ہیں, the way we hold multiple conferences in this country, جو standard of conferences ہے وہ is going down like
like a landslide, and we are not caring for the publications. آپ JPPS پہ بھی رہے ہیں, ہمارا امپیکٹ فیکٹر کہاں پہ ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے, ہماری ریسرچ کیسی ہو رہی ہے. So as a mental health professional with the very senior and with absolutely astounding qualities, are you happy with the way we are progressing as a community of psychiatrists in this country? As a community of psychiatrists, I think there's always room for getting better and improving things. Conferences are certainly not the way they ought to be. Okay? And therefore, I think it needs a major review, a major turnaround actually, in terms of the way a conference is conceived in Pakistan. And I think the current model hai, it has outlived its utility. And therefore, it is in decay and chaos. تو اگلے سال میں ایک کانفرنس کراؤں گا, ٹھیک ہے, انشاءاللہ, اینڈ obviously you will be part of it and all my other colleagues will be part of it, and we will try and show and demonstrate a different model of doing a mental health conference. Okay, so do you want to spill beans of your scientific program for the conference? ہاں بالکل, یہ جو ہے تھیم ہے, یہ ہے انفنٹ مینٹل ہیلتھ. میری محبت انفنٹ مینٹل ہیلتھ سے اجاگر کرنے میں میری بیٹی جو اب امریکہ میں, انہوں نے جا کے اس کے بارے میں فیلوشپ کی ہے, انہوں نے مجھے اس سے انٹروڈیوس کیا, تھینکس ٹو ہر, انہوں نے مجھے انٹروڈیوس کر دیا. پھر میں نے اس کے بارے میں پڑھنا شروع کیا, تو مجھے اندازہ ہوا کہ ایکچولی سائیکائٹری اس وقت بہت زیادہ ڈاؤن اسٹریم کام کر رہی ہے, اور جس وقت میں اور آپ مریضوں کو ٹیبل کے پرلی طرف بٹھا کے دیکھ رہے ہوتے ہیں, اس وقت بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے. تو یہ جو کانفرنس ہے, جو تھیم ہے, وہ ہے بیبی میٹرز. اب اس کے دونوں معنی ہیں بیبی میٹرز کی. تو اس میں پھر ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے کہ یار اپ اسٹریم کیا کرنے کی ضرورت ہے. اٹ ول ٹرائی اینڈ گیو اے نیو ڈائمینشن, اے پبلک ہیلتھ ماڈل اور پبلک مینٹل ہیلتھ ماڈل آف واٹ شوڈ بی دا فیوچرسٹک ways in which a psychiatrist needs to operate as a mental health professional. That's the aim. I'm taking you away from the limelight from you, and I'm going to take it to your wife now. Ji. She produced a documentary which played havoc in the country. She talked about pharmaceutical companies and the work they do and how they do it. And I'm told at that time PTV was fined a huge amount of money. And were you the architect of telling her to do this, or was this her own brainchild? اتنی دیر سے آپ میری بیگم کو, شازیہ کو جانتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کے خیال میں آپ شازیہ کو جانتے ہوئے سمجھتے ہیں کہ وہ میاں کی اور تو کوئی بات سنتی نہیں ہے کسی چیز میں. وہ میرے کہنے کے اوپر وہ ایک فلم, شی از این انویسٹیگیٹو جرنلسٹ, اور وہ مشہور ہی اس چیز کے لیے تھیں اپنے کام میں کہ وہ ایک انویسٹیگیٹو کوئی کام, کوئی ایشو نکالتی تھیں. وہ چاہے وہ کون سی تھی, مختارہ مائی ہو یا وہ ملالہ یوسفزئی, وہ ہوں, تو وہ ان کو لے کر آئیں سوات سے اپنے ٹیلی ویژن کے اوپر. تو وہ اس طرح کے کام وہ کرتی ہیں جناب. میرا اس سے کوئی, ویسے میری کوئی خاص محبت فارماسیوٹیکل انڈسٹری سے کبھی رہی نہیں. آئی ایم ناٹ فیمس فار دیٹ. تو بالکل مطلب یہ الزام دیا جا سکتا ہے مجھے, لیکن آئی کین ایشور یو دیٹ دس واز ہر اون برین چائلڈ. She might have discussed it with me at some point without my understanding that this is what she is going to try and do. But then she did it with a bang and What is your own personal view? How are we handling the pharmaceutical companies? I think it's a shame actually. Our relationship with pharmaceutical industry needs a major review. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فارماسیوٹیکل انڈسٹری ایک بہت بڑا اسٹیک ہولڈر ہے مینٹل ہیلتھ کا پاکستان میں, ٹھیک ہے, جس کا جو پوٹینشیل رول ہے نا مینٹل ہیلتھ میں, وہ نہ انہیں کلیئر ہے اور نہ مینٹل ہیلتھ پروفیشنلز کو کلیئر. فارماسیوٹیکل انڈسٹری کا جو لیول ہے, جتنے ان کے پاس فنڈز ہیں, جو اگر ان کو آپ مینٹل ہیلتھ کے اندر پارٹنر بنا کے ان کو یہ شو کر دیں کہ لک, یور ریئل کلائنٹ از دا پرسن ہو پیز فار یور میڈیسن, ہی از یور ریئل کلائنٹ. او بھائی, میں تو اس کے اندر برج بن سکتا ہوں آپ کے اور اس کے درمیان. تو آپ جتنا اس کی زندگی کو چینج کر سکتے ہیں نا, اس کے اندر انویسٹ کریں. سو یو اینڈ آئی, فرید, کین بیکم دیٹ برج بٹوین دا پیشنٹ ہو از ایکچولی دا فارماسیوٹیکل انڈسٹریز ریئل کلائنٹ.
ان کے دماغ میں یہ کسی نے بھر دیا ہے کہ آپ کا کلائنٹ اصل میں وہ ڈاکٹر ہے دوائی لکھتا ہے. یہ فلاڈ ہے یار, ایسے نہیں ہوتا. آپ تو کے پھر یہ جو کنیکٹیوٹی ہے, یہ پھر جس وقت ریسرچ کے اندر جا کے جو آپ نے تو اس کا ماڈل رکھا ہے پاکستان میں کہ لک ہاؤ یو کین ایکچولی کریٹ انڈیجنس ریسرچ, انڈیجنس ہائی کوالٹی ریسرچ دیٹ یو کین دین پریزنٹ اراؤنڈ دا ورلڈ اینڈ گیٹ پبلشڈ آلسو آن اٹ. تو ریلیشن شپ کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. The doctor, the pharmaceutical industry are inseparable people. Let's dig a little deeper into this fish market. You tutor, you lecture in National Defence College, staff colleges, civil academies, schools, colleges, all the society you infiltrate with your lectures. You have made motivational speeches to the platoon commanders and the army soldiers and everything. Ji. What do you think is the narrative of this country in these people? Are you happy with the narrative that you see across as a mental health professional? No, I'm not satisfied with the narrative. I think the narrative is flawed, okay? And it needs an urgent, not only a review, but a major turnaround in the narrative and the relationship of the people of Pakistan and their own Pakistan Armed Forces. And therefore, I think جو پوری ٹیئر اس پاک فوج کے اندر لوگوں کی ہے وہ بہت مختلف ہے ان سے کہ جو اس زمانے کی پاک فوج تھی جب پاک فوج اصل میں جنرل گریسی کی پاک فوج تھی یا انگریز کی پاک فوج اور اسی ٹریڈیشن کو لے کے چل رہی تھی. آج کی جو پاک فوج ہے اس کے اندر پاکستان کے کوچوان کا, پاکستان کے رکشہ ڈرائیور کا, پاکستان کے بس ڈرائیور کا, پاکستان کے پرچون فروش کا بیٹا بھی ہے اور وہ اسینٹ کر رہا ہے. یہ جو ایلیٹسٹ فوج ہوتی تھی نا کسی زمانے میں جس کے اندر کے نوابوں کے بیٹے اور وہ فلاں اور یہ رہا کرتے تھے, وہ ختم ہوگی ہوئی. سو دیر از اے نیو کانٹریکٹ دیٹ ہیز ٹو بی established between the Pakistan Armed Forces and its people. You think that's going to happen? I sincerely hope it does because unfortunately vested interest, and I say it with lot of pain, I think vested interest ہے اس کے اندر کہ alienate کرنے کی کوشش ہم کر رہے ہیں عام آدمی کو. کس سے؟ اس کے ہی بھائی سے. کیا کر رہے ہیں یار ہم؟ So یہ جو ایک ہے نا ridiculous fissure that is being created, I don't agree with it. I don't endorse it. Yes, there is a need to review our relationship with each other. It's urgently needed. But creating fissures and throwing mud on one institution and thinking that everybody, باقی سارے جو ہیں وہ مطلب دھلے دھلائے ہیں دودھ کے اور ایک انسٹیٹیوشن, یہ ہم نے مطلب یہ کرتے رہتے ہیں. پتہ نہیں کیا ہے پاکستان کا مسئلہ ہے کہ کبھی ساری مڈ سلنگنگ فوج کی طرف, کبھی ساری بیوروکریسی کی طرف, کبھی جوڈیشری کی طرف, کبھی یار کم آن یار, وی نیڈ ٹو چینج دس اپروچ. زندہ قومیں ایسے نہیں کرتی. بلیم اینڈ ڈینائل, یو اینڈ آئی نو, آر دا ورسٹ اینیمیز آف اے ہیومن بینگ. بٹ وین اے ہیومن بینگ سفرز تو اس کی سفرنگ صرف اس کی ذات تک ہوتی ہے. اور میں اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس کو کیا کیا بیماریاں ہوتی ہیں صرف یہ دو ڈیفینس میکینزم یوز کرنے سے, ڈینائل اور بلیم. تو اگر پوری سوسائٹی ڈینائل اور بلیم میں چلی جائے گی تو اس کی بیماریوں کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کیا ہوں گی. So that's what I wanted to know about the narrative, that we are lost and we don't know which way we are need going. to absolutely. Okay, in that loss, you landed up in Supreme Court of Pakistan. Yes. And the same court which once said schizophrenia is not a mental illness. So how did you face the gigantic judges and how was your interaction? Tell us something about your role as the amicus of the Supreme Court. I think اس کا جو پورا کا پورا کریڈٹ ہے وہ ان 5 ججز کو جاتا ہے جو کہ تھے وہاں پر, اور اس میں ان کو ہیڈ کر رہے تھے جسٹس منظور ملک صاحب, جو کہ جن کا نام میں سمجھتا ہوں کہ مینٹل ہیلتھ کی ہسٹری میں گولڈن لیٹرز کے ساتھ لکھنے کی ضرورت ہے.
تاریخ میں سپریم کورٹ کی جو انہوں نے مجھے بتایا ایٹ دی اینڈ آف دیٹ مائی چانس اینڈ انہوں نے کہا کہ سپریم کورٹ میں 1 گھنٹے تک کسی پروفیشن کے کسی ریپرزینٹیٹیو کو آج تک نہیں سنا گیا ان انٹرپٹیڈ. آج ایسے ہوا ہے کہ ہم نے ایک سائیکائٹرسٹ کو 1 گھنٹہ ان انٹرپٹیڈ ججز نے ایک سوال کیے بغیر سنا ہے. اینڈ وی ہیو چینجڈ آر انڈرسٹینڈنگ آف مینٹل ہیلتھ ٹوڈے. اور وہ جو ہمارا تصور تھا وہ تبدیل ہو گیا. سو یہ سارے کا سارا کریڈٹ ان 5 ججز کا ہیڈڈ بائی جسٹس منظور ملک. واٹ اے فینومینل مین ہی از. انہوں نے وہ سنا اور سمجھا. 84 پیجز کی ججمنٹ لکھی جس کے اندر وہ کیس تو ہے ہی 40-50 صفحوں کا. ساری کی ساری جو ہے نا وہ فیوچر ڈائریکشن ہے آف مینٹل ہیلتھ ان دس کنٹری وچ سپریم کورٹ ہیز ڈٹرمنڈ. کتنی ڈیلیجنس کے ساتھ وہ لکھا گیا ہے فیصلہ, کتنی ڈیڈیکیشن ڈیووژن. میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے موقع ملا اس کے بعد مختلف انٹرنیشنل فورمز پہ اس کو سننے کا لوگوں کو, تو ہر جگہ سے یہ ایکو آتا ہے, امریکہ سے, کینیڈا سے, آسٹریلیا سے, یورپ سے, کہ اس وقت دنیا میں پاکستان in terms of the understanding of mental health and forensic mental health is right at the top. I was very fortunate that those wonderful 5 judges gave me this opportunity of pleading the case of mentally ill in Pakistan. Like many other things that have happened in this country, this 84-page monumental judgment, what is the impact of it in last 4 years? Nothing. بالکل آپ کی صحیح ججمنٹ ہے. پاکستان ان جنرل از اے ہائی لیجسلیشن لو امپلیمنٹیشن کلچر. ہم بہت بڑے بڑے قوانین بناتے ہیں, بہت بڑی بڑی پالیسیز بناتے ہیں, ان کو امپلیمنٹ نہیں کرتے کیونکہ اس کے اندر وہ آن گوئنگ کمٹمنٹ نہیں ہوتی. تو جناب یہ آپ کا خادم جو ہے نا اس کو چھوڑے گا نہیں اس معاملے کو, اور میں اس کو لے کے چلوں گا انشاءاللہ. اور آئی ول کنٹینیو ٹو اسٹرگل ایز اے سولجر ان دس ود آل دیز ونڈرفل پیپل ان پاکستان. اینڈ there is tremendous goodwill in judiciary about mental health now, and we need to capitalize on that. I see a lot of transformation gear shifts in you. I don't know where Muwaddad is going to land. Tell me about that. I also don't know where I'm going to land. لیکن ایک جرنی ہے. دیکھیے میں آپ سے عرض کروں کہ میری نظر میں ایک ٹرم ہے جو کہ سمجھنے کی ضرورت ہے فیوچر کے سائیکائٹرسٹ کو, مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو. وہ ٹرم ہے کہ ایک جو سائیکیاٹرک پیشنٹ ہے یا مینٹل ہیلتھ کا کنزیومر ہے, جو بھی آپ اسے کہہ لیں, کلائنٹ کہتے ہیں ہمارے یہاں بہت سارے ہمارے دوست اس کو, وہ جب آپ کے پاس آتا ہے نا, ٹھیک ہے, تو وہ ایک سمٹم لے کے آتا ہے, ٹھیک ہے, لیکن اس سمٹم کے پیچھے کبھی بھی صرف ایک نیورو ٹرانسمیٹر نہیں ہوتا, ٹھیک ہے. جس طرح سے آپ سمجھیں کہ سی وی اے کا پیشنٹ ہے, وہ اس کے پیچھے ایک پرٹیکولر لیژن ہوتا ہے, اس سے وہ سمٹم لے کر آتا ہے, اس کی آپ شروع کر دیتے ہیں. سائیکائٹری کا پیشنٹ آپ کے پاس ایک سمٹم لے کر آتا ہے کہ مجھے رات کو نیند نہیں آتی, میں اداس ہوں, مجھے آوازیں آتی ہیں, میں سمجھتا ہوں کہ میں آنے والے زمانوں کا بچانے والا ہوں انسانوں کو, اور وغیرہ وغیرہ. اس طرح کے مریض میرے اور آپ کی باتیں کرتے ہیں. اب اس کو میں نے یہ سمجھا ہے اتنے سالوں میں کہ اس کو کسی ایک طریقے سے ریڈکشنسٹ اپروچ سے آپ سارٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. ایک طریقہ ہے کہ آپ اسے ریڈیوس کرتے جائیں اور پھر اس کو کسی نیورو ٹرانسمیٹر یا کسی نیورون کے اوپر لے جا کے یا کسی سینٹر کے اوپر لے جا کے مرج کر دیں اور پھر اس کو انڈو کر دیں, تو اس سے وہ سمٹم ٹھیک ہو جائے. ایک یہ اپروچ. دوسری اپروچ ہے جو کہ مجھے لگا تھا کہ شاید زیادہ پاورفل ہے, دیٹ از اے ہولسٹک اپروچ. ہولزم, ایگزیکٹ اپوزٹ آف ریڈکشنزم, کہ آپ اس کو ایکسپینڈ کرنا شروع کریں. میرا آج کا جو ٹرم ہے وہ بایو سائیکو سوشل سے نکل کے بایو سائیکو ایکولوجیکل ہو گیا, ٹھیک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہیومن بینگس کی پوری ایکالوجی انہیں انفلوئنس کر رہی ہوتی ہے, صرف سوشل ورلڈ نہیں. ان کے جو ارد گرد جانور ہیں, ان کے ارد گرد جو درخت ہیں,
وہ بھی انہیں انفلوئنس کر رہے ہوتے ہیں. اور ہماری یہ بہت ہی زیادہ ریڈیکولس ایک ریڈکشنسٹ اپروچ ہے. دیر فور آئی واز انٹروڈیوسڈ ٹو دا ریلم آف اسپرچویلٹی, جس کی انٹروڈکشن تو اوبیسلی پروفیسر بشرا کے ساتھ آپ رہیں گے تو کیسے نہیں وہ آپ اس کے ساتھ انٹروڈیوس ہوں گے. تو وہ اس کی ایک انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ ہونا شروع ہوئی گریجولی. آئی ایم ان دا الفابیٹس ایز یٹ. اور اب مجھے جا کے آہستہ آہستہ یہ تھوڑی تھوڑی چیزیں کلیئر ہونی شروع ہوئی ہیں کہ جو سب سے بڑا ظلم ہوا ہے انسان کے ساتھ پچھلے 5000 سال کی ایولیوشن میں, اور سنس گریک ایمپیریسزم جو کہ 16ویں اور 17ویں صدی میں اور بھی زیادہ ڈیپ ہو گیا, وہ ایمپیریسزم جو تھا نا وہ ہاف آف دا پکچر تھا. کیونکہ انسان کی جو ساخت ہے وہ یہ ہے کہ میں 180 زاویے پہ دیکھ سکتا ہوں اپنے سامنے, جبکہ میری ریالٹی 360 زاویے ہیں. اوکے, تو یہ جو دوسرے چھپے ہوئے 180 زاویے ہیں ان کی بھی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے آپ کو. تو جو غائب ہے وہ موجود ہے, جو غائب ہے وہ موجود ہے, اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ایک مینٹل ہیلتھ پروفیشنل کو کرنا بہت ضروری ہے. اگر وہ ٹرولی مینٹل ہیلتھ پروفیشنل بننا چاہتا ہے اس کو ایمپیریسزم کی دنیا سے نکلنا پڑے گا. ایمپیریسزم کو نگیٹ نہیں کرنا, لیکن ایمپیریسزم کو کافی بھی نہیں سمجھنا. جو آپ لوگوں نے زندگی کی اس سٹیج پہ سیکھا, یو آر اے رول ماڈل, اینڈ اف دا رول ماڈل از ناؤ نیگیٹنگ, No, I'm not negating. well, you Please are correct. in a way, No, you no, are no. in a way talking about those things which you never spoke, and you have learned with the passage of time, Because which you think are important, other angles which you were not looking at before, جی and you are now incorporating them. جی. Don't you think they will get little detract? No. I think یہ obligatory ہے فرید, میرے لیے obligation ہے. دیکھیے میں اگر کسی جگہ کے اوپر سفر کر رہا ہوں اور میں ایک جگہ پر پہنچ گیا ہوں, تو جو میرے پیچھے آنے والے لوگ ہیں اور میں واپس آ رہا ہوں اور میری ان سے ملاقات ہوتی ہے اور میں ان کو بتاتا ہوں کہ تم کہاں جا رہے ہو, تو وہ کہتا ہے کہ میں جا رہا ہوں ٹورڈز ایمپیریسزم اور یہ میرا راستہ ہے. میں اسے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو ایمپیریسزم ہاف ٹروتھ ہے, ہول ٹروتھ نہیں ہے. ایک سائیکائٹرسٹ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ حق, حقیقت اور حسن ایمپیریسزم سے بڑی چیزیں ہیں, اور ایمپیریسزم سے ایتھکس کے ساتھ اور سائنس کے ساتھ آپ پورا حق, پوری حقیقت اور پورا حسن نہیں جان سکتے. یہ میرا ذاتی تجربہ ہے, میں اس میں سے گزرا ہوں, آپ کی منزلوں سے بھی گزرا ہوں, اور اب تھوڑا سا آگے بھی گیا ہوں, اور میری ان 3 زندگی کی جہتوں سے ملاقات ہوئی ہے, تھوڑی ملاقات ہوئی, حق سے, حقیقت سے اور حسن سے. تو میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایمپیریسزم کے ٹولز کے ساتھ تم ان کے سارے رنگوں کو نہیں دیکھ سکو گے. تو اپنے آپ کو اکوپ کرنا شروع کرو تاکہ تم ان 3 حقیقتوں سے تمہاری ملاقات ہو جائے. دیکھیں, آپ نے گفتگو کا آغاز کیا تھا محبتوں سے, اور گفتگو کے دوران آپ کی بہت ساری محبتیں اور بھی نکل آئیں, اور آپ نے میرے جیسے سادہ آدمی کے لیے ایک بڑی مشکل ڈال دی ہے. میں تو سمجھتا تھا کہ محبت بڑی سمپل سی چیز ہے, آپ نے اس کو اتنا کمپلیکیٹڈ کر دیا امپیریلزم اور فلانی چیزیں بیچ میں ڈال کے کہ اب مجھے سمجھ نہیں آتی کہ محبت کرنا بھی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے. انسان اپنے آپ کو ڈسکور ہی کرتا جائے گا. محبت نہیں کرنی تو پھر کیا کرنے آئے ہیں یار یہاں پر؟ تو محبت ہی تو پہلے کرنے تو آئے ہیں. سمپل محبت ہوتی تھی, آپ نے اس کو بڑا کمپلیکیٹڈ کر دیا. نہیں دیکھیے, محبت جو ہے نا اس کی ایک تو یہ نا کہ آپ اس کو تحریر کے طور پر ایک صفحے پہ پڑھ لیں اور اس کی ایک سنگل ڈائمینشن دیکھ لیں, جو کہ میرے خیال میں شاید لسٹ اورینٹڈ زیادہ ہوتی ہے اور وہ ایک سنگل ڈائمینشن پہ ہوتی ہے. لیکن ہاں یہ ایک پہلی سیڑھی ہے, میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ یہ ہوتی ہی نہیں ہے اور مطلب بڑی پاک پاکیزہ محبت ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ, وچ از آئی تھنک از کریپ. ہاں لیکن اس سیڑھی پہ رک جانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. سیڑھی کے مختلف پائے ہیں اور ان میں سے یہ لسٹ فل سنگل ڈائمینشن انڈرسٹینڈنگ آف دا 4 لیٹر ورڈ کالڈ لو, یہ بہت زیادتی ہے محبت کے ساتھ. اس کی منزلیں چڑھتے جانا اور اس لیڈر کے اوپر جاتے جانا یہ بہت ہی ضروری حصہ ہے زندگی کا. I don't disagree with that, but then lust has different neurotransmitters. Absolutely. Love has different neurotransmitters. And some common transmitters Some also. common transmitters also. But why are we trying to complicate love by
adding spirituality to it, mysticism to it, and making it look as if you can't do it. No. You can do it. Absolutely. In fact, what we are saying is that आपने एक जो dimension है उसके ऊपर रुक नहीं जाना. Please try to cross these bridges, continue to cross these bridges, and you will discover more and more and more. देखिए यूँ समझ लेना कि यार मैं स्कर्दू गया हूँ, ठीक है, मेरा फेवरेट पाकिस्तान की डेस्टिनेशन है स्कर्दू, मैं स्कर्दू गया हूँ लेकिन मैं सिर्फ वहाँ का कोल्ड डेजर्ट देख के वापस आ गया. यार ये तो बड़ी ज्यादती है यार. मेरा ख्याल है कि this is a discussion that will चलिए go किसी on शाम बैठते without any results. But let me make it simple for you. जी. Out of psychiatry, spirituality, medical education, and behavioral sciences, how would you rank them in order that you like? They're all my children. I love them all. देखिए ये मेरी ज़ात के सारे हिस्से हैं और इन सब ने मुझे थोड़ा एनरिच किया है. इनके अलग अलग नशे हैं, इनके अलग अलग शेड्स हैं, इनके अलग अलग स्फीयर्स हैं और सबको मैंने महसूस किया है. और इनमें से किसी एक को नहीं चुनना. मैं ये समझता हूँ कि साइकाइट्रिस्ट या मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल वो होता है जो कि इनको इकट्ठा करके एक कर सकने की कैपेसिटी रखता हो. ये मुमकिन नहीं है कि वो अलग-अलग इनमें से किसी एक चीज़ का इंतखाब करके उसमें खो जाए. ये उसका अपना खो जाना होगा. इनको यकजा करना, इनको इकट्ठा करना मुझे उस फिलॉसफी की तरफ ले जाता है जो होलिस्टिक फिलॉसफी है या जेस्टाल्ट है, where you say that the whole is more than the sum of its parts. सिर्फ साइकाइट्रिस्ट, सिर्फ मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल ये कैपेसिटी रखता है बिकॉज ऑफ हिज प्रोफेशन कि ही कैन सी द होल विच इज़ मोर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स. बाकी सारी स्पेशलिटी ड्यू पॉलिजीज वो बीच बीच में किसी एक को पकड़ के बैठ गई. I think this brings me to the end of the questions that I had for you. I have skipped few in the interest of time. Otherwise, the discussion could have gone on for even longer time. What a pleasure.